ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ نے فضل فرمایا کہ جمعۃ المبارک دے با برکت موقع تے مل بیٹھن نصیب ہوئے۔ خالق کائنات ساڑی اے ملاقات دونوں جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ جمعہ واقعہ یوسف علیہ السلام دے
کچھ پہلو اختصار دے نال میں عرض کرن دی کوشش کیتی سی، اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال آج بھی اسی ہی واقعہ دا تسلسل اور چند پہلو مختصر وقت عرض کرن دی کوشش کرانگا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ صحت نال، ایمان دی سلامتی نال، شرع صدر نال سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کو اپنا ایمان اور جان بچا کے باہر نکلے، دروازے تے عزیز مصر یعنی زلیخا دا خامد کھڑا تھا۔ اللہ دے ہر کم وچ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوندی ہے، وہ بندے دی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ عزیز مصر اچانک حضرت یوسف علیہ السلام نو باہر دوڑ دیاں دیکھ کے محو حیرت وچ سی کہ پیچھے دوڑ دی زلیخا بھی آ گئی۔ چاہیدہ تیسی کہ عزیز مصر پوچھتا بھی خیر ہے، کی ہویا ہے، کی معاملہ ہے؟ فوراً زلیخا بولی انہاں نو ہور کھلاؤ، ہور پلاؤ، ہور پیار کرو، ہور گھر وچ رہائش دیو۔ نالی کہنے لگی کی سزا ہے اس بندے دی جس نے تیری عزت تے حملہ کیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو نالی آکھیا بھی انہوں لمبی قید کر دیو، دردناک عذاب دیو، سزا دیو، آپ ہی سزا مقرر کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام حیران نے، لیکن حضرت یوسف دا دل مطمئن سی، حالات جیسے بھی آ جائیں ایمان والے دا ضمیر ضرور مطمئن ہوندہ ہے کہ میں حق تے ہاں، میں سچ تے ہاں، اس ازمائش دے سیلاب بچ بھی اللہ میں نو کڈے گا۔ بندے دا ضمیر مطمئن ہوندہ ہے کہ میں جرم نہیں کیتا۔ اور یاد رکھو جدو کسی بے جرم نو سزا مل دیئے تے او دی سزا نہیں ہوندی، او دی عزت اضافہ ہوندہ ہے۔ بے شک تسلسل دیکھو نا کہ یوسف علیہ السلام نو پراواں کھوہ وچ سٹیا۔ بظاہر حضرت یوسف دا وجود انج جا رہا سی تو اللہ فرما رہے ہیں تو انج جا رہے ہیں۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کہنی، اللہ ٹھیک نہیں۔ آج کل مودی صاحب بھی ناراض ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان رہا جنگ کرنی ہے، تو سبحان اللہ کہتے جلدی نہ جنگ لگ جائے۔ اب وہ خدا دے بندے ہو، بظاہر یوں جا رہے تھے اور حقیقت میں اوپر جا رہے تھے۔ نیچے تنزلی ہوتی ہے، اوپر بلندی ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ تو پر آج کوچ پہ سٹ دے لے۔ اللہ فرماتا ہے بھی ہے خوچ جان والے ان قریب پریشان نہیں ہونا، تینوں خوچ کڑاں گا، مصر دا تخت تیرا انتظار کر رہے ہیں اور نبوت دا بخت تیرا انتظار کر رہے ہیں۔
امتحان سخت ہے لیکن بدلے وچ پیراں تھلے تخت ہے سر تے نبوت دا بخت ہے مصر پہنچے نواں امتحان شروع ہو گیا بی بی پھنسا رہی ہے اللہ بچا رہا کی دلیل ہے جی یوسف تیرے کول کہ تو گناہگار نہیں کی دلیل ہے تیرے کول کہ تیرا دامن صاف ہے کی دلیل ہے تیرے کول کہ اے بی بی غلط کہہ رہی ہے کی دلیل ہے صدقے جام ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو انہیں کہا جی دلیل تے وقت دسے گا لیکن ہے میں بے گناہ اچھا یہ نہیں کیا بی بی دا قصور ہے آپ نے کہا میں بے گناہ ہاں یہ بھی ایک گل کرن دی ایک گل دے طریقہ ہوندہ ہے دلیل دین دا کوئی طریقہ ہوندہ ہے کہ میں بے گناہ ہاں میں کم نہیں کیتا عقل مند آپ سمجھ جائے بھی بندے تے دو ہی نے جی اے بے گناہ ہے تے گناہگار سامنے انہیں کہا جی اگر تسی بے گناہ ہو گواہ پیش کرو اپنی گواہی پیش کرو یوسف علیہ السلام اتنے ہی کھڑے ہو کے پھر اللہ وال توجہ کی تھی یعقوب دے گھر پیدا کرن والے اللہ کھوہ جو بچا کے مصر تک پہنچان والے میرے اللہ 7 کمرے جو باحفاظت میں نو بچان والے میرے اللہ ہون اے پھر گواہ منگ دے نے تے میں عقیدہ رکھنا باپ دی جھولی وچ بھی معبود تو ہی سی کھوہ جو کڈن والا بھی تو ہی سی مصر پہنچان والا بھی تو ہی سی 7 کمریاں جو بچان والا بھی تو ہی ہے اور ہن اس ویلے گواہ دا بندوبست فرمان والا بھی تو ہی ہے گواہ یوسف علیہ السلام دل وچ اللہ نو آواز پہ مار دے سن تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا میں پہچان گیا ہوں میں جان گیا ہوں کہ تیری پہچان یہی ہے ایک خاتون اس سے خاندان دی عزیز مصر دے خاندان چھوٹا جیا بچہ لے کے گزری رش دیکھے آتے وہ بھی کھڑی ہو گئی خالق نے یوسف علیہ السلام دے دل میں گل پائی بھی اے گواہ آ گیا یا اللہ بی بی اور میں لئی اے بی بی جڑا بچہ چوک کے کھڑی ہے نا وہ رک گئی تے روک کے ہوتے ہی بچے نے رونا شروع کیتا انہیں دودھ پلانا شروع کر دیتا تے یوسف علیہ السلام کر لگے عزیز مصر نو ایس بچے نو پوچھو جی اے جڑا بچہ بابا جی اے بی بی دودھ پلا رہی ہے نا اینو پوچھو دودھ پین والے نے پوچھو پلان والے نے نہیں چاند دینہ دے بچے نے پوچھو عزیز مصر بڑا دانا بندہ سی آخر زہر وزیر خزانہ سی بادشاہ سی انہیں کہا یوسف مذاق نہیں بندا یہ مذاق والی بات نہیں ہے میری عزت کا مسئلہ ہے میرے گھر کا مسئلہ ہے میری آبرو کا مسئلہ ہے میری بادشاہی کا مسئلہ ہے میری بہت بےزتی ہوگی تو مذاق کر رہا ہے گواہ لیا عقل مند ہوئے باشعور ہوئے جوان ہوئے عاقل ہوئے بالغ ہوئے بچے کدی بول دے نے انہیں بولنا ہی نہیں جڑا ماں نو ماں نہیں کہندا باپ نو باپ نہیں کہندا بھائی نو بھائی نہیں کہندا پانی نو پانی نہیں کہندا دودھ نو دودھ نہیں کہندا روٹی نو روٹی نہیں کہندا چلدا نہیں اٹھدا نہیں اشارہ نہیں کردا اجے تک بے شعور ہے او چنونگی وچ پیا ہے ماں چک کے کھڑی ہے ہتھاں دے اوتے چل سکدا نہیں
گواہی کیویں جڑا ماں نو آواز نہیں مار سکدا وہ مینوں کیویں سمجھائے گا؟ حضرت یوسف فرمان لگے ٹینشن نہ لے، عام بندے دی گل نہیں، گل نبی دی ہے۔ یا اللہ جڑا اونچی بولے اے دی عزت سلامت رکھ لیں۔ گل عام بندے دی نہیں، گل نبی دی۔ تے جدو نبوت تے حرف آئے نا پھر عاقل نہیں نہ بالغ حلالی بچے دودھ چھوڑ کے پہلے نبی دے حق وچ بول دے نے، کم عبادت کر دے نے، مشروعیت بعد چوندی ہے، دنیا دے سارے تندے چھڑ کے کھان پین چھڑ کے پہلے نبی دی نبوت دی گواہی دے دے نے۔ انہاں کہ چلو پوچھ لینے اچھا بھئی کمال ہے وے اللہ فرماندہ ہے بھی اسی بھی قدرت والی ٹیپ ریکارڈ لائی سی، سبحان اللہ، او بچہ بولدا گیا تسی قرآن دی ٹیپ وچ او دی ریکارڈنگ کر دے گئے، جے تسی بولو گے تو 2 ریکارڈنگ فرشتے بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بولو گے تو سجے پاسے اللہ ریکارڈ کرے گا بھی، اللہ تیری حمد و ثنا کر رہے سن، سبحان اللہ کہہ رہے سن۔ جڑا چاہتا ہے کہ ساڑی اچھی ریکارڈنگ فرشتے اللہ دے دربار پیش کرن، سبحان اللہ تو اچھی ریکارڈنگ کوئی نہیں، سبحان اللہ تو اچھے الفاظ کوئی نہیں، سبحان اللہ تو اچھا وظیفہ کوئی نہیں، سبحان اللہ تو اچھے جملے کوئی نہیں، اس بات سارے مل کے کہو تاکہ ساڑی ریکارڈنگ اچھی ریکارڈنگ ہو جائے۔ ایک ویری پھر بچہ بولیا حضرت یوسف علیہ السلام دے حق وچ، او بولدا گیا جویں بولدا گیا، اللہ اویں قرآن بنادا گیا۔ بچے نے پوچھیا ہاں بھئی بچیا دس کدا قصور ہے؟ بچے نے دودھ پینا چھڑ دیتا تے شہادت علی انگلی چک لئی، انہیں کہا جی سارے توجہ میرے وال کرو، اے دیکھو کرتا یوسف دا چیک کرو، اگر پھٹ گیا اگوں پھر قصور یوسف دا، اگر پھٹیا پچھوں پھر قصور بی بی دا۔ جدو انہوں نے معائنہ کیتا حضرت یوسف دی کنڈ تے اینی ٹاکی ٹکڑا کپڑے دا ہے ہی نہیں سی، او زلیخا دے ہاتھ وچ سی، کیوں؟ جتے زلیخا دا ہاتھ لگا اللہ نے اونا ٹکڑا یوسف دے وجود تو جدا کر کے کیا کہ پلیت کپڑے نبی دے وجود تے چنگے نہیں لگ دے، ناپاک لباس، ناپاک ٹاکی، ناپاک کپڑا نبوت کے وجود بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر میرا عقیدہ، میرا ذوق، میرا مشن، میرا نظریہ، پوری زندگی کا نظریہ کہ اللہ اپنے نبی یوسف کے وجود پر ایک چھوٹی سی ناپاک ٹاکی ٹکڑا کپڑے کا برداشت نہیں کرتا، اور جو محمد ہو، احمد ہو، عاقب ہو، حاشر ہو، ناشر ہو، بدر الدجا ہو، کائنات کا امام ہو، حبیب کبریا ہو، امام الانبیاء ہو، جس کے لیے ساری کائنات کا نظام بنایا سنوارا گیا ہو، اللہ اس کے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہر بیوی خاوند کا لباس، خاوند بیوی کا لباس، ایسا محمد کا لباس، محمد ایسا کا لباس، ایسا بھی پاک ہے، مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ زور سے بولو تاکہ پتہ لگ جائے حلالی ماں کے حق میں بول رہے ہیں۔ نبی تکبیر، جان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، 2 دفعہ زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، صحابہ، جان امی عائشہ صدیقہ، جان امی عائشہ صدیقہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے، باشعور لوگ بیٹھے ہو، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ نے حضرت یوسف کے وجود پر وہ ٹکڑا برداشت نہیں کیا جہاں ایک غیر محرم عورت کا ہاتھ لگا تھا۔ ایک منٹ یوں ہاتھ لگا، یعنی یوں ہاتھ لگا، ایسے کپڑا جدا ہو گیا،
ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نبی کے وجود پہ ناپاک کپڑا برداشت نہیں کرتا، کئی سال نبی کے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کر جائے گا؟ اور ایسا تو پاک ہی اتنی ہے جسے مان لکھا ہوتا ہے کہ موتی دے کے آگے چلیے۔ حجرہ کتنا پاک ہے کہ قیامت تک نبی کے لیے اللہ نے جو آخری آرام گاہ بنائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ نبی کا ایسا کا حجرہ ہے، اور اس حجرے میں حضور آرام فرما ہیں۔ کہاں جاتے ہیں لوگ مدینے میں؟ کیوں جاتے ہیں بھائی مدینے؟ کیوں جاندے ہو؟ تھوڑے بول دے ہو یار بھائی، حضور کے روضے کی زیارت کے لیے۔ اور ہمارا مدینے میں کیا ہے؟ اگر وہاں حضور نہ ہوتے ہم کیوں جاتے؟ بھائی لوگ پاک پدم جاتے کس کے لیے جی؟ حضرت خواجہ فرید الدین کی قبر کو دیکھیں گے۔ جھنگ جاتے ہیں کس کے لیے جی؟ سلطان باہو کی قبر کو دیکھیں گے۔ کوٹ مٹن جاتے ہیں کس کے لیے؟ خواجہ غلام فرید کی قبر کو دیکھیں گے۔ ملتان جاتے ہیں کس کے لیے؟ بہاولک زکریا ملتانی کی قبر کو دیکھیں گے۔ شاہ رکن عالم کی قبر کو دیکھیں گے۔ لاہور جاتے ہیں علی اجمیری کی قبر کو دیکھیں گے۔ اجمیر جاتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری کی قبر کو دیکھنے کے لیے، خواجہ صابر پیا کی قبر کو، نظام الدین اولیاء کی قبر کو دیکھنے کے لیے، مجدد الفسانی کی قبر کو دیکھنے کے لیے۔ بغداد جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کو دیکھنے کے لیے۔ کوفہ جاتے ہیں حضرت حسین کی قبر کو دیکھنے کے لیے۔ نجف اشرف جاتے ہیں حضرت علی کی قبر کو دیکھنے کے لیے۔ بھائی تم نے یہ پاکستان کے سفر کیے، ہندوستان کے سفر کیے، شام کے سفر کیے، کس لیے بھائی؟ وہاں اللہ والوں کی مزارات ہیں، اور تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، جہاں بابا فرید سو رہا ہے وہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جہاں علی اجمیری سو رہا ہے وہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو جہاں رحمت للعالمین سو رہا ہے، میرا خیال ہے جب ہی نہ بولے تو تجھے کدی بھی نہیں بولنا، جہاں رحمت بولو زور سے یار، جہاں رحمت للعالمین سو رہے ہیں، جس کے صدقے میں بابا فرید بنا، ولی بنے، غوث بنے، قطب بنے، عبدال بنے، جہاں وہ سو رہے ہوں وہاں 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک آ کے درود و سلام پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ تو انہوں نیک بنائے۔ دوسرا جا رہا ہے میرا بات؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، زندہ بات، جزاک اللہ۔ تو حضور کا جہاں روضہ ہے، یہ حجرہ تیری اور میری ماں عائشہ، نام لے چھڑو کچھ نہیں ہوتا، سیدہ عائشہ تو صدیقہ، عائشہ تو صدیقہ کہہ دو، حضرت عائشہ، زور سے بولو، عائشہ تو صدیقہ۔ قرآن نے بتلا دیا ناپاک چیز نبی کے وجود پہ اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے جدو جسم دا معائنہ کیتا، غور کیتا، عزیز مصر تے او دے وزراء تے او دی ٹیم نے ویکھیا اگے صحیح سلامتے، پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا فقط پھٹیا نہیں، ٹاکی بھی گئے بے، پورا ٹکڑا بھی گئے بے، ویکھیا تے اینی بے ہوش ہو چکی ہے کہ او ٹکڑا اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے کھڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی عظمت، حضرت یوسف علیہ السلام دی عصمت، حضرت یوسف علیہ السلام دی عزت، حضرت یوسف علیہ السلام دا مرتبہ، حضرت یوسف علیہ السلام دی دیانت، حضرت یوسف علیہ السلام دی شرافت، حضرت یوسف علیہ السلام دی صداقت، حضرت یوسف علیہ السلام دی وفا، حضرت یوسف علیہ السلام دے حیا دے ڈنکے بجن لگ پہنے۔ عزیز مصر سمجھ گیا اس ساری چال زلیخا چلیے، عزیز مصر سمجھ گیا اس سارے کرتوت سے بی بی کی تینے، انجدہ سونا من مونا حسین جمیل با کردار پروکار۔
پہلے ہی نہیں لگدا کہ انج دی بددیانتی کرے گا حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام پردیسی نے تے پردیسی بندہ جتنیاں شانہ والا ہوئے لوکانوں کی پتہ ہے کون ہے انہاں تے عام پردیسی سمجھ لینا ہے لیکن اللہ دا نبی ہوئے بالکل نہ بولے او دی صورت دس دیئے عام نہیں کوئی خاص ہے او دا تقوی دس دے عام نہیں کوئی خاص ہے او دی چال دس دیئے عام نہیں کوئی خاص ہے او دی گفتگو دا انداز دس دے عام نہیں کوئی خاص ہے تے خاص بھی انجدہ ہوئے جدے اتے نبوت دا رب تاج سجانا ہوئے جدے باب دے سرتے اللہ نبوت دا تاج سجایا ہوئے جدے دادے دے سرتے اللہ نے نبوت دا تاج سجایا ہوئے جدے پردادے دے سرتے اللہ نے نبوت دا تاج سجایا ہوئے ابراہیم بھی نبوت دے تاج والا حضرت اسحاق بھی نبوت دے تاج والا حضرت یعقوب بھی نبوت دے تاج والا حضرت یوسف بھی نبوت دے تاج والا بھلا ایک میں ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ اپنے کردار دے اتے کوئی آنچان دے وے دوسرا قرآن دے اندر ہے اللہ فرماندہ ہے اساں بے حیائی نو یوسف تو دور رکھیا اساں بد کرداری نو یوسف تو دور رکھیا اسی غلط فہمی نو تے بالکل بے حیائی نو یوسف تو دور رکھیا آج میں تقریر کرا تے میں کما لوکو بے حیائی تے برائی دے قریب نہیں جانا آج کوئی پیر تے مولوی تے واعظ تے خطیب تے محدث تے مفسر بیان کرے لوکو بے برائی دے قریب نہیں جانا بے حیائی دے قریب نہیں جانا گناہ دے قریب نہیں جانا پر اللہ نے انبیاء دیاں شانیں وکھریاں بنائیاں نے اللہ نے انبیاء دے مقام بھی وکھرے بنائے نے ساری دنیا نو رب نے آکھیا بے حیائی دے قریب نہیں جانا برائی دے قریب نہیں جانا گناہاں دے قریب نہیں جانا جدو نبیاں دیواری آئی ہے اللہ فرماندا ہے خبردار بے حیائی خبردار برائی تو میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا چاہیدہ تے ایسی کہ اللہ خود فرماندا یوسف تو بے حیائی دے قریب نہیں جانا او تے رب نے پھاٹک لایا ہے کوئی بے حیائی تے کوئی بے حیا کوئی برائی تے کوئی برا کوئی بددیانت تے کوئی بددیانتی والا نبی دے قریب نہیں جا سکدا نبی دے ویڑے نہیں جا سکدا نبی دے نیڑے نہیں جا سکدا نبی دے نیڑے ہوئے گی تے صداقت ہوئے گی کیونکہ صداقت پا کے نبی دے نیڑے ہوئے گی تے عدالت ہوئے گی کیونکہ عدالت پا کے نبی دے نیڑے ہوئے گا تے حیا ہوئے گا کیونکہ حیا پا کے نبی دے نیڑے ہوئے گی تے شرافت ہوئے گی کیونکہ شرافت پا کے ابراہیمی مسجد جمعہ پڑھن تے سنن واسطے آن والے پھر قرآن میں سامنے رکھ کے کہن لگا صدیق میرے نبی دے نیڑے وسدے عمر میرے محمد دے ویڑے وسدے عثمان میرے محبوب علیہ السلام دے دروازے تے دو مرتبہ دلہا بن کے آیا ہے حضرت علی میرے نبی دی گود وچ پلے نے پھر من لے نبی بھی پاک ہے نبی دے یار بھی پاک نے جزاک اللہ سہیل بھائی اللہ خوش رکھے سلامت رکھے عزت دے برکت دے آنکھوں نبی بھی پاک ہے جزاک اللہ بیٹا خدا خوش رکھے سلامت رکھے عزت دے نیک بنائے صالح بنائے کوئی زبان خالی نہ رہے جویں نبی پاکے ایویں نبی دے نیڑے وسن والے بھی نہیں آواز نہیں آئی یار آواز نہیں آئی یار اے قرآن دے نال گتا پلیتے کے پاکے میں سارے انہوں ویکھنا ہے پلیتے کے پاکے جنہاں دا عقیدہ ہاتھ کھڑا کر کے آخو گتا پلیتے کے پاکے سجے پاسے والا گتا بھی کھبے پاسے والا گتا بھی ایک قرآن دی وجہ تو سجے پاسے بھی پاکے قرآن دی وجہ تو کھبے پاسے والا گتا بھی پاکے یہ قرآن دی وجہ تو تیری فیکٹری تے کارخانے وچ بنن والا گتا پاک ہو سکتا ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو جڑا اللہ دی قدرت دے کارخانے وچ بھی صدیق بنے ہیں او کڈا پاک ہوئے گا سبحان اللہ دی چھل اگلی گل
انہاں ویکھیا کہ یوسف سچا ہے، کہن لگا دی دے مصر یوسف جاندی کر مٹی پا، پتہ لگ گیا سانو تیرا کوئی قصور نہیں۔ تے نالی زلیخا نو کہن لگا استغفار کر، تو خطا کاراں وچوں میں۔ اس ویلے چند بندے کھڑے سی تے عزیز مصر چاہندا سی میری گھر دی عزت دا مسئلہ ہے، کسے نو پتا۔ اچھا پھر گل بار دسی کنے بے عزیز مصر تے بادشاہ سی، وزیر سی، او دی بیوی سی تے دو چار دے وزیر کھڑے، ایک گل دسی کنے جڑے گھر وچ نوکر ہوندے نے انہاں کولوں بچ کے رہیا کرو، جڑے نال نال گن مین ہوندے نے انہاں کولوں بچ کے رہیا کرو۔ ساڈے کو مولوی صاحب سن تے انہاں نوں گن مین ملے سن، قتل ہو گیا کوئی دوسرے مسلک دا بندہ تے اسے مولوی صاحب دا نا آ گیا اس قتل وچ، دوسرے فرقے والے نے کہا بھی اے بھی وچ ملوث۔ وہ پولیس والوں نے پتہ چلیا بھی جی اسی گن مین نہیں پہ کرنے آئے نا، اے دے نام ایف آئی آر ہے، انہاں چاہو کہ جی آپ ہی پھڑ لیا، گن مین نہیں پھڑ لیا۔ انہوں نے کہا چلو سر ہو سکا تو اسی تیر محافظ ہونا کہ تو نے حفاظت نال تھانے لے جانا۔ علماء نے لکھیا کہ جڑیاں گھر وچ ماسیاں ہوندیاں نا کم کرن والیاں بیبییاں، انہاں دے سامنے ہر گل نہ کریا کرو۔ اے یوسف علیہ السلام دی گل بھی باہر جنے پھیلائی سنا، وہ گھر دے ہی بندے سی جڑے گھر وچ کم کردے سی، گل پھیل گئی پورے شہر دے اندر تے لگ گئی بیبیاں دے ہاتھ، تے خدا معاف کرے گل بی بی دے ہاتھ آئی نہیں تے عزت خاک وچ ملی نہیں۔ ہائے نہیں ایک ہی ہو گیا، ہائے نہیں ایک ہی ہو گیا، ہائے نہیں زلیخا کے کیتا، عقل بے وقوف نکلی، نوکر غلام پالن خود پال کے دل دے بیٹھی پاگل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ دے اندر ایک اور بھی راز سی، او ساریاں ڈھڈو بے ایمان سی، او بھی یوسف علیہ السلام تے ڈورے سٹ دیاں سی، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا جدی ڈور رب دے ہاتھ وچ ہووے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا، جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے۔ بی بی زلیخا نو کسی نے جا کے دسیا بی بی جی حالات تبدیل ہو گئے نے، تیری عزت خاک مل گئی ہے، لوکی بڑے پریشان پہ کر دینے، ہر گھر وچ تیرا تذکرہ ہے، تندوراں تے بھی تیرا تذکرہ ہے۔ بی بی زلیخا اس حوالے نال بڑی سمجھدار عورت سی، انہیں کیا اگر میں جا کے ایک ایک نو ماراں حالات خراب ہو جان گے، انجدہ کوئی میں فارمولہ اپناواں، چھریاں بھی انہاں دیاں ہون، ہاتھ بھی انہاں دے ہون، کیا بات، چھریاں بھی انہاں دیاں ہی ہون واہ جی واہ، تے ہاتھ بھی انہاں دے ہی ہون، کیا بات، لو لوہان بھی ہو جان تے پرچہ بھی نہ ہوئے۔ یہ میں زلیخا دی گل کر رہا ہوں، قرآن میرے سامنے بتا کو میرا سرکاری دوست بیٹھو ہوئے تو کہے جی مولوی صاحب جڑے نا پانی کڑے پاسے ٹور جانے۔ اچھا جی دعوت کر لئی سارے مصر دی عورتاں آ گئیاں، وزیراں دیاں، مشیراں دیاں، سارے مصر دا حسن کٹا ہو کے زلیخا دے ویڑے دی زینت بن گیا، دسترخوان شاہی لگ گئے، شاہی کھانے لگ گئے اور شاہی پروٹوکول مل گیا، ادھروں کھانا کھا لیا، ہاتھ وچ پھل پکڑا دیتے، ہاتھ وچ چھریاں پکڑا دیتیاں، ادھروں یوسف نو جا کے زلیخا ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے چڑھ چنا، وہ کہ پنجابی سمجھ جاؤ یار، چڑھ چنا تے کر روشن خانہ، اتے ہون دور ہنیرے، وچ اڑی کان راہی تک دے، اے شوق جنانو تیرے
یوسف تینوں تیرے پالن والے رب دا نام ہے ایک ویری باہر آ جا اپنی ایک جھلک بھی کھا جا میری جان چھڑا جا انہوں اپنے سیاپے وچ پا جا حضرت یوسف علیہ السلام نکلے باہر بابا جی رومال دینا ماشاءاللہ تسی میرے بڑے پرانے یار ہو دسنا نہیں کسی نو توجہ ہے اینج کر کے یوسف علیہ السلام نے کپڑا سٹے ہویا ہے جو کولو لنگے مفسرین فرماتے نے صرف اینا ہی چکیا اچھا میں کوئی دوپٹہ لے لے جو پریشان ہو گئے ہو صرف اینا ہی چکیا تو صرف اینے رخسار دی جھلک دیکھی مصر دیاں کراڑیاں بیبیاں نے اللہ دا قرآن کہندا تھا پھر تصویر کھچ لئی فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم ایک جھلک دیکھی مصر دیاں بیبیاں نے ایمان نصیب نہ ہویا لیکن اینیاں مست ہو گئیاں جھلیاں ہو گئیاں دیوانیاں ہو گئیاں کملیاں ہو گئیاں بے ہوش ہو گئیاں تے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلائیاں نے پھل کٹن دی بچائے اپنے انگلیاں پیاں کٹ دیاں نے لیکن پیڑ نہیں ہو رہی کیونکہ یوسف دا حسن پیاں دیکھ دیاں نے یوسف گزر گیا اچانک ویکھیا تے سارے کپڑے بھی لو لوہان ہو گئے دسترخوان بھی لو لوہان ہو گئے تے نال قسم چک کے کہہ دیاں نے نا 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 فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اینو بشر نہ کہو بشر ایڈا سونا نہیں ہوندا اے تے کوئی بڑا سینئر نوری ہے اللہ فرماندا ہے نا نا مصر دیاں بیبیاں اے گل تسی نہ کرو وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ وہ ایڈا نوری سونا نہیں بنایا جڑا میں بشر سونا بنایا ہے کہ ہو جیاں گلاں کر دیو جڑا نوریاں دا سردار ہے وہ بھی میرے محمد دا تابعدار ہے آندہ بار بار ہے یہ جی بشر نہیں نوری ہے جلیکھا کہنے لگی ہون سنا ہو جے تواڈے وال توجہ ہوئے تے کہ میں تواڈے ایمان نو ایسی کرنٹ والی ایک گل کراں کہ مزہ آ جائے تھوڑا جا اچھی ایمان والا بولے زبان والا بولے قرآن والا بولے انہوں نے چھریاں چلائیاں انج چلیاں اے جڑے انگلاں دے اگلے سیڈا نے انہوں نے کہتے ہیں پورے ایک ہوندہ ہے پورے پورے جملہ سمجھنا ہونا پورے پورے حضرت عائشہ صدیقہ دے سامنے کسی بی بی نے آکھیا یوسف بڑا سونا تھی کیوں جی آکھیا انہوں ویک کے ہاتھی کٹ لے امی کہہ دیا نے پورے کٹنا ہو رے پورے کٹینا ہو رے نہیں پہنچے میں کی کہہ گیا حتیٰ دے پورے کٹے گئے جنہ یوسف نو دیکھیا تے جنہ میرے محمد نو دیکھیا پورے نہیں پورے ہی کٹے گئے جنہ یوسف نو تکیا ایمان نہیں لے آندہ لیکن پورے پورے ہاتھ کٹا لے جنہ میرے سونے نو تکیا کلمہ پڑھ دے گئے نے اگ دے انگارے تے لیٹ دے گئے نے کلمہ پڑھ دے گئے نے تختہ دار تے چڑھ دے گئے نے کلمہ پڑھ دے گئے نے بچے
جبا کرواندے گئے نے پورے ہور نے پورے کٹی جانتے ہور نے اس واسطے یوسف دا حسن بھی آلہ ہے پر میرے محمد دا حسن بڑا نرالا ہے دبالا ہے کیونکہ ایک کملی والا ہے سب تو نرالا ہے اس تو بعد قیامت تک نبوت دے خزانے نو تالا ہے جڑا نہیں مندا او دا منہ اچھی آکھو جڑا نہیں مندا او دا دونوں جہانت منہ جڑا اچھی کہے گا ثواب ہوئے گا میرا نبی آکھو میرا نبی آلہ ساڑھا نبی آلہ ہے کملی والا ہے سب تو نرالا ہے حسن دبالا ہے آپ تو بعد قیامت تک نبوت دے خزانے نو اللہ لایا تالا ہے جڑا نہ مننے او دا منہ او دا بوتھا او دا دل او دا ظاہر او دا باطن او دیاں نسلیں کالیاں نے بدبخت نے بدنصیب نے جڑا میرے نبی پاک نو نہ مننے آخری جڑا نبی نو میرے نہ مننے او بے ایمان ہے جڑا آخری نبی نہ مننے او ڈبل بے ایمان ہے واہ یوسف علیہ السلام دی عظمتاں آخر کار جدو زلیخا نے آکے تو نالی دھمکی لائی یاد رکھو بی بی یہاں جینے میری گل نہ منی اجے باز نہیں آئی توبہ دعا کرو محکمہ کسی تے پیچھے پوے نا اجے بھی جے میری گل نہ منی تو میں نو سزا دیواں گی قید کراواں گی تے جدو جیل جائے گا دی شان کم ہو جائے گی اے چھوٹیاں وچ ہو جائے گا نعوذ باللہ اے ذلیل ہو جائے گا اللہ فرماتے نے پاگل ہو گئی ہیں جیل ساڑے لئی جاوے تے ذلیل ہوئے جدو جیل جائے گا اگلی گل میں نہیں کرتا جب تک بولو نا جدو جیل جائے گا قیدی بن کے جائے گا جدو رہا ہو کے آئے گا جب میں بادشاہ بنا کے نہ کڈا تو میں نو رب کون رکھے گا جزاک اللہ بزرگو اللہ تنو سلامت رکھے نعرے بار دے جنت جاؤ آمین نہ کہے بھابیاں طرف اللہ دے بندے اچھی آمین آکھا کرو تاکہ میرے بھابی پر آوانو پتہ لگے بھی یہ آمین کہندے ہیں چٹ نہیں اللہ اکبر اچھا جی ادھر سے کبینہ کا اجلاس ہوا بادشاہ کہتا ہے عزیز مصر کہتا ہے یار ذلیل ہو گئے خوار ہو گئے اس میں دو حکمت مفسرین نے فرمائی ایک انہوں نے کہا کہ زلیخہ واسطے یہ سزا کافی ہے کہ زلیخہ دا محبوب ہو یا خود دور کر دیو تاکہ تڑپے انہوں سزائے نہ نظر آئے گا تو دوسری یہ کہ جدو جیل چلا جائے گا تو گل ٹھنڈی ہو جائے گی ادھروں کبینہ دا اجلاس تین گلنا رل گئی ادھروں کبینہ دا فیصلہ جیل بھیجنے ادھروں بی بی زلیخہ دی دھمکی جیل بھیجنے حضرت یوسف اندر جا کے کہندے نے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اللہ میں نو اس آزادی نالو قید چنگی ہے کہ جدے وچ میرا ایمان بچ جائے میری نبوت والی چادر تے داغ نہ لگے اللہ تصرف انی کیدہن اسب الیہن واکم من الجاہلین اللہ آخر میں بھی جوانا میریاں رگاں وچ بھی گرم گرم خونے اللہ میں بھی آخر انسانا اے جو انیاں چھیڑ دا چھیڑ میرے پیچھے پہ گیا ہے اگے ایک سی ان کنیاں رل گئیاں نے کسی مقام تے میں تھڑک نہ جاواں پھر میں نو نہ کمیں تو نہ دانا وچ شامل ہو گئے ہیں اس تو پہلے کہ میرے تے حملہ ہو جائے میں نو جیل بیج دیتا جائے فیصلہ ہو گیا کبینت نظر بندی دیا ڈرا گئے حضرت یوسف علیہ السلام جیل جان لگے او نالل دو قیدی اور بھی جیل جان لگے او ایک بادشاہ دا باورچی سی ایک بادشاہ دا
ساکی سی پانی پلاندہ سی انہاں تے الزام سی کہ انہاں نے کسی غیر ملک دے بادشاہ نال مل کے سازش کیتی ہے کہ زہر ملاؤ روٹی وچ زندہ باد ماشاءاللہ بھی اللہ تعالیٰ تے نیک بنائے پتر بس تو لئیے تے دعاواں لٹیا مولوی کو اچھا جی جڑا سانو دے وے اسی بہتیاں دعاواں دینے پائے اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے یہ بچیاں نو دعا اس واسطے دے دیئے کہ ساڑی مستقبل دی رونق ہے بڑے ہو کے انہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنی اے بچے دی جاداشت لوہے تے لکیر پتھر تے بابے دی جاداشت میں پانی تے لکیر ہو ادھر مارو انجھے بابے بھی ہیں اگلے دن میرے سامنے کیس آیا کو عثمانی صاحب ساڑھے ابے نو سمجھاؤ میں کہا کی ہویا کہ فارغ ہو گیا میں کہا ہویا کی ہے اگر ناشتہ کر کے ادھے گھنٹے بعد کہندہ ہے کتی رانا ناشتہ نہیں دیتا ادھے گھنٹے بعد ہی ناشتہ مانگتا میں کہا انہیں دا قصور کوئی نہیں بابا جی ہو گئے تو دے دیا کرو اسا کہا کنہ کے دے ہے میں کہا تو جدو بچے ہوندے سے نا بچے وہ تو تسی ہر 5 منٹ بعد مطالبہ کر دے سے تو باپ پورا کر دا سی ادھے گھنٹے بعد روٹی مانگ لے تو فارغ ہو گیا انہاں دے الزام سی ایک نے کیا بھی یہ روٹی میں زہر ملان لگا سی وہ باورچی جڑا روٹی زہر ملان لگا سی وہ واقعہ ویک گیا سی جڑا ساکی سی نا انہیں روکیا نہ ٹلیا روٹی بادشاہ دے سامنے گئی انہیں کہا بادشاہ نہ کھانا ہے دے وچ زہر ہے میں نے کیسی گل یاد آ گئی تو ٹائم بھی کوئی 2-4 منٹ رہ گیا نا تو گل بڑی اچھی یاد آ گئی یہ سبحان اللہ کہا تو کہہ دو عزیز مصر نو زہر دیتا جائے یا بادشاہ نو زہر دیتا جائے روٹی وچ زہر ہووے سامنے بادشاہ دے روٹی آ جائے تے نال دا ساکی نوکر کہندہ ہے بادشاہ نہ کھانا اے دے وچ زہر ہے میرے آقا نو ایک یہودی عورت نے گوشت وچ زہر ملا کے سالن رکھیا حضور بوٹی چاہی تے بوٹی بول کے کہن لگی سنیا نہ کھانا میرے وچ زہر ہے کٹی رجی گلی ہوئی پکی ہوئی بوٹی بولی آہا میں کہ یا اللہ ادھو کیوں نہیں بولی جدو کٹی جا رہی سی اے بوٹی ادھو کیوں نہیں بولی جدو پکائی جا رہی سی ادھو کیوں نہیں بولی جدو ڈونگے پائی جا رہی سی فرمایا مولوی چپ کر جنہوں محمد دا ہاتھ لگے وہ نہیں زندگی پانی ہے نا صلی اللہ آواز نہیں جا رہی صلی اللہ پھر آکھو صلی اللہ پھر کہو صلی اللہ آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جہل کی کنکر بول پڑے غار میں داخل ہوئے جو دونوں یار مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے بادشاہ نہ کھانا اس باورچی نے الٹا الزام لا دیتا جھوٹے بول دے تے مجرم میں انہیں دونوں نو جیل بھیج دیتا کہ پہلے تسلی کریے تصدیق کریے حضرت یوسف ساکی باورچی جیل چلے گئے ایک دن نا جدو حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے نا اچانک جیل دا ماحول بدل گیا پہلے صفائی کوئی نہیں سی صفائی شروع ہو گئی پہلے پانی مٹھا کوئی نہیں سی جو یوسف نے قدم رکھیا اور اللہ دے نبی دے قدمہ دیا بڑیا برکتہ ہوندیاں نے حضرت یوسف نے قدم رکھیا پانی ٹھنڈا تے مٹھا ہو گیا جیل دا کسے دے قدم رکھن نال پانی سونا بن جاندہ ہے تو جے کوئی لوٹے وچ ہاتھ پاوے تے انگلاں چو پانی جاری ہو جاندہ ہے یوسف جاوے تے پانی مٹھا ہو جاوے محمد لعاب پاوے تے کوڑا کھو مٹھا ہو جاوے صلی اللہ اگے چلیے ایک دن وہ دونوں آگئے حضرت یوسف انہوں آکھن لگے سانو توڑے نال پیار ہو گیا ہے وہ باورچی بھی وہ ساکی بھی بے دردان دی
یاری ایویں تے جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئی تے چنگا پین ہزاراں اور درد منداں دی یاری ایویں تے جویں دکان اتاراں سودا بھاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں بابا جی اتنے ٹائم دی پابندی لگی ہوئی ہے میرے تے ماشاءاللہ لگا ہے بھی 2 بجے جمعہ ختم نہ کیتا تا سارے نے بھابی ہو جانا مصیبت میرے گل ہے پئی ہے مینوں ڈراندے نے بھابی ہون تو ادھا بھابی میں آپ ہاں بھائی گل سونا میرے والوں ٹائم دی پابندی جو نے بابے نو آپ سمجھا لو چلو ٹھیک ہو چلو کوئی گوانڈی بول پاوے نا خیر اے یقین جانو منصور آباد دے وہ قلعے نہیں ہوندے قلعے قاری شفیق صاحب اللہ صحت دے کہ کہنے جی مکے تے مدینے دی شان شعر سنا دے تے توانوں میں کیوں سناؤں مفتے سنا دے میں کوئی گل نہیں وہ ناصر مدنی میرا بھی دوست ہے نا میرا یقین جانو ماں سوائے جڑا میرے پیچھے نماز پڑھے او دے علاوہ میرا دشمن کوئی نہیں گھبرا گئے ہو تو چلو سنا دینا سبحان اللہ کو مکے تے مدینے دی مکے بابا جی اگلے جمعہ سن لینا اگلے جمعہ نہ سن لے تسی بھی آنکھو چاہ نہیں تے پھر میرا توانہ لایا جائے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے پڑھو سارے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان ایمان والا بولے گا تے خدا مکے مدینے لے جائے گا مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے ہر مین چلے جاؤ ہر مین چلے جاؤ اکھی نال ویک کنی سنیا مینارہ وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے مینارہ وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی ابو بکر عمر یارو ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے پڑھیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے نبی دیاں بیویاں نبی
نبی تسی آپ اجازت دیتی ہے نبی دے نال ابو بکر ستا ہے عمر ستا ہے تو عمر دی شان ایک شیر پڑھا کڈ دل وچ بغض تے کینے نو حضرت جی تو ہدیہ تو تواڈے ذریعے کسی ہور نو سنا رہے ہیں کڈ دل وچ بغض تے کینے نو آ ادب آداب دے نیڑے یہ تو مومن بننا چاہنا ہے آ جا اصحاب دے نیڑے یہ تو مومن بننا چاہنا ہے آ جا اصحاب دے نیڑے ہے ساری جنت سورب دی اس راٹھ نواب دے نیڑے تیرے ول شل سارے کڈ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے تیرے ول شل تیرے ول شل سارے کڈ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے نبی 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 دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے توجہ رہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی حیا کر دے او بندہ جدا خون مکہ تے مدینے دی کیا شان توڑا اسم گرامی کی ہے حاجی محمد یحییٰ صاحب جزاک اللہ آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے اتھو شروع کریں گے اللہ تو آپ میری توڑی حاضری قبول کرے